سورہ علم نشرہ، اس کے پڑھنے سے 10 فائدے آپ کو، اور وہ ایسے 10 فائدے جن کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور جس دن آپ سورہ علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اسی دن آپ یہ جو 10 چیزیں ہم بتانے لگے ہیں ان میں بہتری محسوس کرنا خود شروع کریں گے۔ نمبر 1، انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا، عزت دن بدن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، انسان کی دولت میں، جو اسے پڑھے گا اور اس انداز سے پڑھے گا جس طرح ہم بتا رہے ہیں، دولت میں برکات کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ دیکھیں پیسہ، بعض لوگ ہیں جن کے پاس بہت ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے اور بڑے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سر پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں، سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے، آتا بھی ہے جو ہی آتا وہیں چلا جاتا ہے۔ اور میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے بہت، لیکن آپ کے پیسے میں، مال میں، دولت میں برکت نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں مانگنا تو رب سے ہی ہے، جتنا مرضی مانگو، دینا اسی نے ہے، اسی سے سوال کرنا ہے اور اسی نے دینا ہے، لیکن مانگتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں اگرچہ تھوڑا مانگ لیں لیکن اس میں برکت ضرور مانگیں۔ پیسہ زیادہ ہو اس میں برکت نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، تھوڑا ہو اور اس میں برکت ہو تو وہ بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ سورت کو پڑھنا شروع کر دے گا اس کی دولت میں برکات کا نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تیسرے نمبر پر، اگر آپ طالب علم ہیں، اسکول کے ہیں یا کسی طالب علم یا کسی جامعہ کے ہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض طلباء ہیں جنہیں سبق یاد ہی نہیں ہوتا، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں یاد ہو جاتا ہے لیکن جلدی بھول بھی جاتا ہے، یاد ہوتا ہے لیکن جب سنانے لگتے ہیں بھول جاتا ہے، یا جب لکھنے بیٹھتے ہیں یا امتحان میں بیٹھتے ہیں تو سارا یاد کیا ہوا ذہن سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو آپ اگر اسے اس انداز میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو ایک تو سبق جلدی یاد ہوگا اور دوسرا یاد کیا ہوا بھولے گا بھی نہیں، ذہن سے اکھڑے گا بھی نہیں۔ نمبر 4، جن لوگوں کا دل اللہ کی عبادت میں لگتا نہیں ہے، نیکی کے کاموں کی طرف راغب نہیں ہوتا، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اور اذان سن کے بھی بندہ اگنور کر جاتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے آپ کا عبادت کی طرف دل، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ بعض لوگ مالی لحاظ سے خوش ہوتے ہیں لیکن دلی لحاظ سے اور دماغی لحاظ سے خوش نہیں ہوتے گھروں میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سے گھر مالی اعتبار سے بھی اور ذہنی اور دلی اعتبار سے بھی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا گھر میں۔ 6 نمبر پر، اگر گھر میں کوئی جھگڑا ہے، لڑائیاں جھگڑے عام ہوتے ہیں آج کل گھروں میں، کہیں بہو کا ساس کے ساتھ ہے، ساس کا بہو کے ساتھ ہے، دیور کا بھابھی کے ساتھ ہے، بھابھی کا نند کے ساتھ ہے، اسی طرح داماد کا سسر کے ساتھ ہے، سسر کا داماد کے ساتھ ہے، یہ نظام اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر ایز اے سسر ہیں، ساس ہیں، بھابھی ہیں، بھائی ہیں، آپ چچا ہیں، آپ داماد ہیں، آپ جو ہیں نند ہیں، آپ بہو ہیں، کسی بھی کیریکٹر میں ہیں آپ، اگر اس نیت سے آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا اور گھر سے لڑائی جھگڑا رفع دفع ہو جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی جس دن آپ پڑھنا شروع کریں گے اسی دن آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 7، دماغی ٹینشن ہے، اگر آپ کو کوئی دماغی پریشانی ہے، اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، کاروباری لحاظ سے بھی ہوتی ہے، گھریلو اعتبار سے بھی ہوتی ہے، یا اپنے کسی دیگر دوستانے میں بھی ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی رنج و علم میں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کا جو آپ کی ٹینشن ہے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ بیماری بھی آہستہ آہستہ آپ کو ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ اسے محسوس کریں گے کہ میری بیماری جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔
दिल का अगर कोई बंदा मरीज़ है बिलखसूस, उसके पढ़ने का तरीका अगरचे दूसरों से मुख्तलिफ होगा, वो भी हम बताएंगे। और दिल पर हाथ रख के इसे पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल के अमराज से भी निजात होगी। और नंबर 9, कारोबार में अगर कोई रुकावट है। बाद लोग काम शुरू करते हैं, नए नए काम शुरू करते हैं, लेकिन उनमें उन्हें लॉस और घाटा ही रहता है। काम शुरू हो जाता है लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। अगर आप इस मसले में मुब्तला हैं, सूरह अलम नशरा शुरू करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदे और नफ़े होना शुरू हो जाएंगे। और नंबर 10, अगर आप किसी गम में मुब्तला है, गम बाज़ जो हैं वो तो घरेलू होते हैं, और बाज़ कोई ऐसा रोग लग जाता है, कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि बंदा दिल पर ले जाता है, और उसकी वजह से वो गमगीन लोगों में होते हुए भी, महफिल में होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपका गम गलत होना शुरू हो जाएगा। अब आइए कि इसे हमने पढ़ना किस वक्त है, कितनी बार है और किस अंदाज से है। आपने अपने दिन का कोई भी एक हिस्सा, कोई एक वक्त, एक टाइम आपने ख़ास कर लेना है। किसी भी नमाज के बाद वाला हिस्सा कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं यहाँ ये बात भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई भी वजीफ़ा जो आप जायज़ वजीफ़ा कुरानी आयात से करते हैं या दीगर ज़िक्र व अज़कार से करते हैं, उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वो नमाज है। अगर आप नमाज छोड़कर वजीफ़ा तो क्या पूरा कुरान भी रोज़ाना पढ़ते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा जो आप तलब कर रहे हैं। तो लिहाजा नमाज पहली शर्त है। नमाज छोड़कर ना कोई विर्द ना कोई वजीफ़ा कभी भी काम नहीं आता, जो जायज़ और नूरी अमलियात होते हैं। नमाज का कोई भी एक वक्त आप ख़ास कर लें, उस नमाज के बाद आपने करना है। पढ़ना किस तरह है? अगर तो दिल का कोई मरीज़ है तो उसने दिल पर हाथ रख के 10 बार सूरह अलम नशरा तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता दिल का मर्ज ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो बाकी 10 मामलात मैंने बताए हैं, आपने अव्वल तो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा मौसर होगा इसमें। उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह अलम नशरा इस अंदाज में पढ़नी है कि पहले तो आपने उसका तर्जुमा याद करना है, तर्जुमा आपके जहन में हो और अल्फाज आपकी ज़बान पर हो। जब आप तिलावत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसका तर्जुमा घूम रहा हो कि फ़लाँ आयत का फ़लाँ तर्जुमा है, यानी आपने समझ कर पढ़ना है। सिर्फ विर्द वजीफ़ा बनाकर जल्दी जल्दी से पढ़ना नहीं शुरू कर देना। आपने आहिस्ता आहिस्ता ठहर के दिल को हाजिर करके और इसके तर्जुमे पर गौर करके पढ़ना है। और आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो 10 चीज़ें हमने बताई हैं, इनमें आपको बेहतरी महसूस होना नज़र आ जाएगी।